وَغَوَّنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو ڈیمانڈ اور چاہت ہے، آپ ان کے لیے اور ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے فرشتے بھی اتر آئیں اور مردے ان سے کلام کرنے لگ جائیں۔ جو قبروں کے اندر دفن ہو چکے ہیں وہ ان سے بات کرنا شروع کر دیں، اس کے باوجود بھی یہ ایمان لے کے آنے والے نہیں ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی وجہ سے بار بار پریشان نہ ہوں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے۔ ان کے پاس ہدایت نہیں آنی، آپ ان کی بار بار ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ سے بار بار کہتے رہیں گے، کبھی آپ کو یہ کہیں گے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس جس طرح فرشتے آتے ہیں ہمارے پاس بھی اسی طرح فرشتے آ جائیں، یعنی جیسے آپ کو وحی ہوتی ہے ہمیں بھی وحی ہونے لگ جائے، تب ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نبوت کا منصب ہے یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، جو چاہے گا اسے مل نہیں سکتا۔ دو مقام ایسے ہیں کہ جو انسان چاہ کے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک مقام نبوت کا ہے، دوسرا مقام صحابیت کا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت دن رات کرتے رہیں، صبح شام کرتے رہیں، اتنی عبادت کریں کہ ہمارے پاؤں سوج جائیں، یعنی ہماری زندگی میں صرف کھانا اور پینا ہو، باقی سارا وقت اللہ کی عبادت ہو، پھر بھی ہم صحابی بن سکتے؟ یہ مقام کن کو؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنا دیا، جن کے لیے یہ چن لیا۔ ہم اللہ کے نیک بندے تو بن سکتے ہیں، اللہ کی جنت کے حقدار تو بن سکتے ہیں، لیکن صحابی بن سکتے؟ اسی طرح ہم اللہ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے چاہت کے مطابق جو چاہیں جنت عطا کر دے، اس کے باوجود بھی ہم رسول بن سکتے؟ یہ مقام اللہ نے کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں پہلے میں اس کا دن دیکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے سے پہلے پوری کائنات کے اللہ نے دن کو پرکھا، دیکھا۔ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ شفاف اور پاک جو دن تھا وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کا سردار بنایا اور نبوت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سے لوگوں کے دل دیکھے جو پاک اور شفاف تھے، جن میں حسد نہیں تھا، جن میں دنیا کی زیادہ حب نہیں تھی، جو دنیا دار زیادہ بننا نہیں چاہتے تھے، وہ تھے صحابہ اکرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا میرا ساتھی بنا دیا، یعنی کہ صحابہ کے بھی دل پہلے چیک ہوئے، پھر اللہ نے صحابی رسول بنا دیا۔ نبیوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے دل دیکھے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبوت سے پہلے میرا 2 بار دل کو چاک کیا گیا ہے، دل کو سینے کو چیر دیا گیا ہے، دل کو نکالا گیا ہے، آب زمزم سے دھویا گیا ہے، دنیا کی ساری محبت یا دنیا کے بارے میں جو بھی تھا وہ سارا نکالا گیا ہے، صرف اللہ کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ تو یہ کافر کہتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ رُسُلٌ کہ جیسے رسول قاصد ان کے پاس آیا ہے، نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم مان جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہ ڈیمانڈیں ان کی پوری ہو سکتی؟ بلکہ اللہ نے آگے کہہ دیا آیت میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُزِغْ پھر اللہ نے کہا کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں جس کو گمراہ کرنے کا۔ پہلے کہا کہ جس کو ہدایت دینی ہو اس کا ہم
سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے نا اپنی بندگی کرنے کی، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے سینوں کے اندر دین اور اسلام کی محبت ڈال دی ہے۔ ہم اللہ کی قرآن کو سننے والے بن گئے، یہ اس کا احسان ہے۔ ہم نماز پڑھنے والے بن گئے، یہ اس رب کا ہم پہ احسان ہے۔ ہم روزے رکھنے والے بن گئے، یہ اس رب کا ہم پہ احسان ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ اسلام اتنی عام دولت نہیں ہے کہ ہر انسان کو مل جائے۔ ہدایت عام چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کے حصے میں آ جائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کا اسلام کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ساروں کو ہدایت دے دیں، زبردستی ہم ساروں کو ہدایت دے دیں، لیکن ہم تو ان لوگوں کا دل چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خود کتنا اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ۔ یہ آیت اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ اپنی چاہت اور خواہش کی بنا پہ جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے، جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے۔ دل جس چیز پہ آ گیا وہ ان کے لیے جائز ہے، وہ کھا سکتے ہیں، چیز پہ دل نہیں مانا وہ حرام کر دیا۔ تو جب صحابہ اکرام جانوروں کو ذبح کرتے تو یہ آ کے صحابہ اکرام پر طعنہ کستے، کہتے کہ یہی جانور بغیر ذبح کیا ہوا اپنی موت مر جائے تو تم نہیں کھاتے، ہے تو وہی گوشت، ہے تو وہی جانور، اگر وہی جانور کو ذبح کر لیا جائے تو تم کھانے پہ راضی ہو جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر سا جواب دیا کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانے کے لیے جائز، ذرا بولیں وہ کھانے کے لیے جائز ہو سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر تفصیلاً بھی جواب دے سکتے تھے۔ آج ہماری سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو جانور کا یہ خون نکلتا ہے ذبح کرتے وقت، اگر یہ اندر رہ جائے تو گوشت خراب ہو جاتا ہے، ساری بیماری کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ تفصیل سے بھی بتا سکتے تھے، لیکن ان کی بار بار ڈیمانڈ، ان کی بار بار نبی علیہ السلام پر باتوں کو دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے مختصر جواب دیا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ کہلائے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، آپ ان کو جواب دے دیں، آپ ہی کہہ دیں ان کو کہ میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، آپ کہہ دیں کہ میری نماز، یعنی کہ میں ڈیمانڈیں آپ کی پوری کرنے والا، ذرا بولیں میں آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنے والا، بلکہ تو میں تو اس کا بندہ ہوں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، میری قربانی، وَمَحْيَايَ، میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے، یعنی کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس اللہ کے لیے موت ہے میری جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، جس رب کے لیے یہ سارا کچھ میرا ہے اس کا کوئی شریک، بولیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں اس کا کوئی شریک، جس کے لیے میری قربانی اس کا کوئی شریک، جس کے لیے میری قرآن کی تلاوت اس کا شریک، جس کے لیے میری صدقہ خیرات اس کا شریک، جس کے لیے میری زندگی گزرنا چاہیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میری تو ساری کی ساری زندگی اللہ کے لیے، آپ مان جائیں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے دے ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہدایت نہ آئے تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو خود اس کا بندہ ہوں، میں تو خود اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ للہ رب العالمین، وہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف
اس کے اندر ذکر فرمایا. دو باتیں بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت بنائی ہے اس کا سارا نظام اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے، نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ آ سکے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے جا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے صحت کو پا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے بیماری کی طرف جا سکتے ہیں. ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے پھر یہ ذکر فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جب ہم نے سیدنا آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو کہا کہ آپ جنت میں رہیں ہمیشہ ہمیشہ، پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا. ہم نے منع کیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے آدم اور اماں حوا ان دونوں کو اسی درخت کے قریب لے گیا، قسمیں کھانے لگا، دھوکہ دیا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بار بار دھوکہ دیتا رہا، بار بار قسمیں کھاتا رہا، بار بار کہتا رہا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں یہ بات سے پیچھے یہ بات ذکر کی کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شیطانوں کو کہے گا نا تم نے کیا کیا ہے، تو شیطان کہیں گے کہ ہم نے موج اور مستی کی ہے اور ہمارے ساتھ ان بندوں نے بھی موج اور مستی کی ہے. کیسے؟ ہم ان کو بہکا کے خوش ہوتے تھے، یہ اپنے نفس کی خواہش پہ چل کے خوش ہوتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ یہ نماز نہ پڑھیں اور یہ نماز کو چھوڑ کے یعنی اپنی خواہش کو ترجیح دے کے اپنے نفس کو سکون دے کے یہ خوش ہوتے تھے. یعنی انہوں نے بھی موج میں زندگی گزاری ہے اور ہم بھی ان پہ خوش تھے. اللہ فرمائے گا ہم دونوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے اور سوال بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ اے میرے بندو، یہ جو شیطان ہے یہ ہمیشہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، یہ جو شیطان ہے یہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، یہ ہمیشہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس شیطان کی پیروی کرنی نہیں، اس شیطان کی بات ماننی نہیں. اس نے آپ کے ابا کو آپ کی اماں کو بھی بہکایا، جنت سے نکلوایا. حالانکہ آدم علیہ السلام کی اور ان کی بیوی کی یہ خواہش تھی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ ہم کہاں رہیں گے؟ ذرا بولیں کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے. لیکن شیطان نے بہکا دیا. اللہ نے نظام بنانا تھا دنیا کا. اس میں ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمیشہ ہماری زندگی میں ہمارے رب کی چاہت پوری ہوتی ہے. جتنا مرضی انسان بڑا ہو اس کی چاہت پوری ہو سکتی. آدم کی چاہت پوری ہوئی، وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن اللہ نے دنیا کا نظام بنانا تھا. شیطان نے ان کو بہکا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کے دنیا پہ بھیج دیا. پھر اللہ نے سوال کیا ان سے کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ ایک ہی تم سے میں نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ساری جنت تمہارے لیے ہے، اس میں جو چاہو کرو، بس ایک درخت کے قریب نہیں آنا. تو اماں حوا اور آدم کو اللہ نے بھی الفاظ سکھلائے. انہوں نے فوراً کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے، جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، ہم اس پہ پکے ہونے کے بجائے، ہم اس پہ مزید متکبر بننے کے بجائے، اسی پہ ڈٹنے کے بجائے فوراً کہہ دیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. غلطی مان گئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ہم کہہ دیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے، ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ ہم ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد آدم کو حکم دیتے ہوئے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان،
اے اولاد آدم شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ نے ہم کو کتنا واضح طور پہ یہ بات سمجھا دی، اے اولاد آدم شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا، اگر آ گئے تو دنیا آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے اولاد آدم ہم نے تم پہ ایک احسان یہ کیا ہے کہ تمہارے لیے لباس آسمانوں سے اتارا ہے۔ یہ جو لباس ہے یہ تمہارے تقوی کا ذریعہ بھی ہے، تمہاری شرم گاہوں کو محفوظ کرنے کا بھی ذریعہ ہے، یہ تمہارا پردہ بھی ہے، یہ تمہارا حیا بھی ہے۔ ایک بات آپ نے غور کی ہے کہ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام درخت کے قریب گئے، اس درخت سے کچھ چکھا، سب سے پہلے اللہ نے کون سا عذاب دیا ان کو؟ سب سے پہلے ان کا لباس اتار دیا۔ اگر دنیا میں اس وقت کوئی بھی گناہ کرتے وقت ہمارا لباس اتر جائے، آج فیشن کے نام سے ہمارا لباس اتر جائے، آج برانڈ کے نام سے ہمارا لباس اتر جائے، آج امیر ہونے کے نام سے ہمارا لباس اتر جائے، کم ہو جائے، پردہ اتر جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے جو پہلی سزا تھی وہ ہمیں ہی دی ہے۔ اگر لباس ہمارا مکمل نہیں ہے تو ہمارے پاس حیا ہو سکتا، لباس مکمل نہیں ہے تو ہمارے پاس تقوی ہو سکتا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس کو اتارا ہے، یہ تمہاری زیب و زینت بھی ہے، تمہاری خوبصورتی بھی ہے، تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، تمہارا تقوی بھی ہے، اور تمہارے لیے یہ خیر بھی ہے۔ اور اللہ کی کس کس نشانی کا تم ذکر کرو گے؟ یہ چھوٹی نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں جنت سے لباس اترا ہوا دنیا پہ ہم نے بھیجا تمہیں۔ آدم اور اماں حوا علیہ السلام پتوں کو اپنے جسم پہ لپیٹ رہے تھے، پھر بھی ہم نے تم پہ رحم کھایا، تمہیں لباس دے نعمت دے دی۔ اگر دنیا میں تم پھر بھی اس لباس کو اتارتے ہو، اس کو چھوٹا کرتے ہو، برقع اتارتے ہو، تو یاد رکھو کہ یہ تم پر اللہ کا عذاب ہے۔ نہ تم کوئی برانڈ والے ہو، نہ تم کوئی امیر ہو، نہ تمہارا کوئی یہ فیشن ہے، یہ تو شیطان کی ایک پھیلائی ہوئی سازش اور چال ہے جس میں تم آ گئے ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔